अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को मेरे थंबनेल देखकर आइडिया हो गया है कि आजकल मेरी हेल्पर नहीं आ रही, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं आपको शुरू से स्टोरी सुनाती हूँ कि जब मेरी हेल्पर 2-4 दिन काम के लिए नहीं आई, तो मैंने उनके नंबर पर कॉल की जो कि उसके हस्बैंड का है। तो मैंने पूछा कि वो मेरी हेल्पर क्यों नहीं काम के लिए आ रही, तो उसने कहा कि आप टेंशन ना लें, बस 1-2 दिन तक वो आ जाएगी। इसी तरह करते करते तकरीबन 10 दिन का टाइम गुज़र चुका था, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया था कि अब वो मेरे घर काम नहीं करना चाह रही। तो सच कहूँ तो मुझे बहुत ही टेंशन पहले तो हुई और मैं सोचने लगी कि ये सब कैसे मैनेज होगा, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है ज़ाहिर है एक हेल्पर के बगैर। तो सच कहूँ तो मुझे तो टेंशन से नींद भी नहीं आती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग ही मैं उठ जाती थी। और फिर मैंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे अपने घर की सफाई के लिए टाइम को मैनेज करना होगा। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक मेरी नई हेल्पर नहीं मुझे मिल जाती, तब तक मैं ऐसा करूँगी कि जो घर की डीप क्लीनिंग है वो मैं वीक में अच्छे से एक दफ़ा कर लूँगी, जैसे कि घर की बेडशीट वगैरह चेंज करना, घर की सफाई, किचन अच्छे से साफ़ करना और वॉशरूम। और उससे ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़ाहिर है कि ये बहुत सारे काम होते हैं जो करते करते काफ़ी दिन लग जाता है। तो इस तरह से जब वीक में एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि वीक में मैं एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीन करूँगी। और इसके बाद फिर मैंने दूसरा जो स्केजल बनाया था वो डेली बेसिस के काम का था, जो मैं हर दिन के हिसाब से बांट लूँगी, क्योंकि एक दिन ही सारे काम करना मुश्किल होते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मंडे को मैं लॉन्ड्री वगैरह कर लूँगी और ट्यूसडे को मैं अपने किचन वगैरह के कैबिनेट्स वगैरह उसको ऑर्गेनाइज़ वगैरह कर लूँगी, और वेडनेसडे को अपना फ्रिज वगैरह साफ़ कर लिया करूँगी। थर्सडे को मैं अपने घर के जो आयरन करने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी मैं आयरन करके रख लिया करूँगी, और इसी तरह जो काम होंगे पेंडिंग उसको मैं उसी तरतीब से एक एक दिन में कर लिया करूँगी। और तीसरा मैंने वो कामों का स्केजल सेट किया जो कि फ़ौरी करने वाले होंगे, जैसे कि जैसे ही मैं सोकर उठूँगी तो साथ में ही मैं अपनी बेडिंग वगैरह बना लिया करूँगी, और कमरे से जाते हुए जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो मैं कमरे से साथ में ही बाहर ले जाया करूँगी। इस तरह मेरा बेडरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगेगा। और जो बर्तन धोने वाले होंगे वो साथ साथ में ही धो दिया करूँगी, और किचन जैसे ही यूज़ करूँगी उसको राइट वे उसको क्लीन उसके काउंटर टॉप को कर लिया करूँगी। तो इससे भी काफ़ी मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और चौथा रूल ये मैंने बनाया था कि मैं एक अच्छा सा फाइबर का कपड़ा अपने करीब ही रख लिया था, जो कि मुझे डेली बेसिस पर जहाँ मुझे डस्टिंग वगैरह फ़ील होती थी तो मैं आते जाते उसको डस्ट को साफ़ कर लेती थी। ये तो मैं आम ज़िंदगी में भी ऐसा करती हूँ कि ये मैंने हेल्पर पर नहीं छोड़ा, मैंने एक डस्टिंग वाला कपड़ा रखा हुआ है। तो जहाँ भी मुझे आते जाते कुछ डस्ट नज़र आता है तो जस्ट मैं 2-3 मिनट के अंदर ही सारी उसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर मुझे किसी पौधे वगैरह या किसी किचन पर उनकी विंडो वगैरह पर डस्टिंग नज़र आती है तो मैं राइट वे कर लेती हूँ। इससे सच कहूँ तो आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट डस्टिंग ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब डस्ट वगैरह आपके फर्नीचर पर या किसी और चीज़ पर नज़र आए तो वो सच में बहुत ही बुरी लगती है। तो मेरे हिसाब से डस्टिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको एवरी डे और दिन में 1-2 दफ़ा जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तो कर लिया करें। और पांचवा ये कि वो काम जो मैंने अपनी फैमिली के लिए पेंडिंग रखे होते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड के वो काम जो कि उन्हें ही करने होते हैं, जैसा कि पानी वगैरह लेकर आना, और दूसरा ये कि
اوپر اونچائی سے جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ اتارنا یا کچھ ایسی جگہ صفائی کرنا جہاں میرا ہاتھ نہیں پہنچتا، تو وہ میرے ہسبینڈ کے کام میں نے رکھے ہوتے ہیں، اور میری بیٹی کے جیسے کہ اس کا روم ہے، صفائی تو میں کر لیتی ہوں، ظاہر اس کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور جو ڈراز وغیرہ ہوتے ہیں اس کی میں ذمہ داری لگا دیتی ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے نیٹ اینڈ کلین کر لو، اور جو چیزیں ضائع کرنے والی ہیں وہ ضائع کر دو، اور اچھے سے اپنے ڈراز اور چیزیں نیٹ اینڈ کلین کر لیا کرو، تو اس سے بھی کافی زیادہ میری ہیلپ ہو جاتی ہے۔ اور ایک ویک کی اسکیجول پر کام کرنے سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ سچ میں مجھے ہیلپر کی بہت ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میرے مائنڈ کی ہی گیم تھی، اور سچ میں اپنی ہیلپر کے بغیر زیادہ پروڈکٹیو ہو گئی ہوں، اور اپنے گھر کے ہر کارنر کو مجھے لگتا ہے کہ ظاہر یہ کام میں نے ہی کرنے ہیں، تو میں زیادہ ذمہ داری سے کرتی ہوں، اور تھوڑا ٹائم سے بھی اٹھ جاتی ہوں، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب ہر کام اچھے سے ہو جائے، اور میں جو بھی ظاہر ہے کہ میری ذمہ داری ہوتی ہے، میں ڈراز میں سے چیزیں نکال کر دیکھتی ہوں، جو کوئی چیزیں جوڑنے والی ہوتی ہیں یا پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں تو مجھے نظر آ جاتی ہیں، اور پھر میں ان کو بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں، تو یہ کافی ایزی ہے میرے لیے ہو گیا ہے۔ لیکن صرف سچ کہوں تو مجھے صفائی کا کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی کوکنگ وغیرہ کا، کیونکہ صفائی کا اسکیجول میں نے تھوڑا صبح کے ٹائم کا رکھا ہوا ہے، اور جو کوکنگ وغیرہ ہے وہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد رکھی ہے، اور لیٹ نائٹ میں نے اپنے جو بھی پینڈنگ چھوٹے موٹے کام کرنے ہوتے ہیں یا کالز وغیرہ کرنی ہوتی ہے، وہ میں کالز وغیرہ ریلیٹیوز کو اور بیٹوں کو کر لیتی ہوں، تو دن کے ٹائم میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اب فون پر اتنا زیادہ ٹائم نہ اسپینڈ کروں، تو اسی طرح یہ کافی اچھا میرا پیٹرن ہے صفائی وغیرہ کا، تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، صرف میرا مسئلہ صرف واش روم کا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اچھے سے واش روم وغیرہ صاف کرتے ہو تو آپ پر پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں، تو میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ظاہر نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور پھر بار بار کپڑے بھی نہیں چینج ہوتے، تو اس لیے مجھے صرف اگر ایشو ہے تو وہ صرف واش روم کا ہے، تو باقی اتنا کوئی ایشو نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی حل نکال دیتا ہے، تو پھر تقریباً 10-12 دن کے بعد میری ہیلپر میرے گھر آئی، اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑا بزی ہو گئی ہوں، یعنی کہ میری جہاں میں جاب اسکول میں کرتی تھی پہلے ان کی صفائی کرتی تھی، اور ان کی جو آیا ہے وہ چلی گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آیا کا بھی کام کریں اور صفائی وغیرہ کا بھی، تو اس لیے میں رات کو تقریباً 7 بجے واپس گھر آتی ہوں، تو یہ کافی مشکل ہو جاتا ہے آپ کی طرف آنا، تو باقی اس نے کہا کہ میں آپ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی، میں کوشش کروں گی کہ ویکینڈ پر یعنی سنڈے کے دن میری چھٹی ہوتی ہے، تو میں آپ کے گھر آ کر آپ کی ساری ڈیپ کلیننگ بھی کر دیا کروں گی، اور آپ کے واش روم وغیرہ بھی واش کر دیا کروں گی، تو یہ مجھے کافی حد تک پھر تسلی ہو گئی۔ اور اب چلتے ہیں اپنے روٹین کے بلاگ کی طرف، اور جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل میں نے سارے گھر کی ڈیپ کلیننگ کی تھی، اور آج سنڈے کا دن تھا اور میری بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے کہا کہ چلیں بازار جاتے ہیں، کیونکہ مجھے تھوڑا بازار سے میں نے الیکٹرانکس وغیرہ دیکھنی تھی، میرے ہسبینڈ نے بولا تھا کہ آپ جا کر دیکھ لو، اور پھر جو آپ کو پسند آ جائیں گی تو پھر ہم بائی کر لیں گے، اور پھر مجھے گھر کی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں چاہیے تھی، تو میں وہ بھی بازار سے لے آئی تھی، اور یہاں میرے گھر کے گلاس وغیرہ جو کہ تقریباً ٹوٹ ہی چکے تھے، تو یہ میں 3 باکسز گلاس کر لے کے آئی تھی، اور پھر یہاں مجھے ایک ساس پین چاہیے تھا، اور یہ مجھے ایک عدد روٹی رکھنے والے رومال بھی نہیں تھے، اور یہ باسکٹ بھی مجھے اچھی لگ رہی تھی تو یہ بھی میں لے آئی تھی، اور ساتھ میں یہ مجھے مین ظاہر ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو رہی تھی اور میری کیٹل پرانی والی خراب ہو گئی تھی، تو میں نے کہا کہ چلیں ظاہر ہے کہ کافی بنانی ہوتی ہے اور کعوہ وغیرہ بھی، تو صبح مجھے گرم پانی یوز کرنا ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ظاہر ہے کہ بہترین حل ہے یہ، پھر میں یہ سارا سامان لے آئی تھی، اور یہاں پھر آتے ہی آج پلان یہی تھا کہ پلاؤ بناتے ہیں، تو میٹ وغیرہ تو میں نکال کر ہی گئی ہوئی تھی،
تو یہاں میں نے آتے ہی اس کو یخنی اس کی رکھ کے اس کو پریشر لگا دیا تھا، اور 15 منٹ ہی میں نے رکھ کر پریشر لگایا تھا، اور مجھے یہ تھوڑا زیادہ ہی کوانٹٹی میں بنانا تھا کیونکہ میرا یہ ہاتھ کا پلاؤ میرے ان لاز والوں کو بھی کافی پسند ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ چلیں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ میں ہاسٹل کے لیے لے جائے گی اور وہاں اپنی فرینڈس وغیرہ کو بھی کھلا دے گی، تو اس لیے میں نے تھوڑا زیادہ ہی بنا لیا تھا۔ اور جیسے ہی میں بازار سے آئی جلدی سے میں نے پلاؤ بننے کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ آج کل ہماری طرف تو گیس کا بہت ایشو جا رہا ہے، جسٹ شام کو 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہی آتی ہے، تو اس کے بعد پھر چلی جاتی ہے۔ تو یہاں میں نے جلدی سے ایک طرف میٹ رکھ دیا تھا اور دوسری طرف پیاز وغیرہ براؤن کر کے پلاؤ کا مسالہ وغیرہ تیار کر لیا تھا، اور یہاں میں نے جلدی سے اس میں رائس وغیرہ ڈال دیے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے دم پر رکھے تو گیس جا چکی تھی، اور پھر مجھے 5 منٹ کے بعد آئیڈیا ہوا کہ گیس تو چلی گئی ہے۔ پھر میں نے سلنڈر پر رکھ کر اس کو دم وغیرہ اس کا کمپلیٹ کیا، اور لائٹ بھی جا چکی تھی، تو یہاں اس لیے پھر میں بہت زیادہ کلپس وغیرہ نہیں بنائے تھے کیونکہ لائٹ گئی ہوئی تھی، اور مجھے ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب اچھی روشنی نہ ہو تو مجھے مزہ ہی نہیں آتا شوٹ کرنے کا۔ تو یہاں پھر ہم لوگوں نے اپنی فیملی کے ساتھ رات کا ڈنر کیا، جو کہ ہمارا فیوریٹ پلاؤ تھا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے سب کی طرف بھجوایا، اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد بیٹی نے ہمارے لیے چائے وغیرہ بنائی، اور میں تو کافی زیادہ تھک چکی تھی، 1-2 گھنٹہ میں نے پھر ریسٹ کیا، اور پھر تھوڑا یہاں 11-12 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، تو جتنی بھی میں شاپنگ کر کے لے کے آئی تھی اس کو میں نے ان کی جگہ پر سیٹ کیا، اور کہا کہ چلیں یہاں اب کافی وغیرہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پھر میں نے اپنے لیے کافی وغیرہ بنائی تھی، اور میں کیٹل وغیرہ بھی چیک کر رہی تھی کہ اس کی کتنی کیپیسٹی ہے، تو یہ کافی اچھی رہی۔ اور یہاں رات کو ہسبینڈ فروٹس لے کے آئے تھے، تو کچھ فروٹس میں نے باہر ہی رکھ دیے تھے کیونکہ آج کل تھوڑی سردی ہے، تو فریج میں رکھے ہوئے فروٹس کھائے نہیں جاتے کیونکہ وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں کچھ فروٹس باہر ہی رکھ دیتی ہوں۔ تو یہاں میں نے سارے فروٹس وغیرہ رکھے، تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا بلاگ بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔